اور جو ان کافروں کے ساتھ مدد کر رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ مدد کر رہا ہے اس وقت، ان کی مصنوعات سے بھی بائیکاٹ کرنا ہمارے ایمان اور ہماری غیرت کا تقاضا کہ ہمارے مال سے ان کو نفع نہیں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے مال سے ان کو ایک رتی برابر نفع نہیں پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ اسی مال سے ان کا اسلحہ خریدا جائے گا اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔ جو دوسری وجہ عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مصنوعات کو چھوڑ کر مسلمانوں کی مصنوعات کو خریدیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہوگی نا۔ تو ہمیں تو اپنے بھائیوں کی معیشت کو مستحکم کرنا چاہیے۔ یہ تو میں پہلے بھی ایک مثال عرض کر چکا ہوں کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اس نے 50,000 کا مال لینا ہے مثال کے طور پر، سامنے اس کے 2 دکانیں آ رہی ہیں اور ہیں تو دونوں مسلمان ہی ہیں لیکن ایک کے ساتھ بنتی نہیں ہے، اور یوں سمجھیے کہ جناب اس نے اس کے باپ کو گالیاں دی تھی تو آدمی اس سے خریدنا نہیں چاہے گا کہ یہ میرے باپ کا دشمن ہے، اس نے میرے بھائی کو گالیاں دی تھی، یہ میرے بھائی کا دشمن ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن آدمی اس سے خریدنا گوارا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو مالی نفع نہیں پہنچانا چاہتا۔ اور جو دوسرا آپ کا دوست ہے یا آپ سے اس کے روابط ہیں تو آپ اس سے خریدنا پسند کریں گے، اس لیے پسند کریں گے کہ آپ اپنا مالی نفع اس کو پہنچانا چاہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنا مالی نفع کس کو پہنچانا ہے؟ مسلمان۔ پھر ایسے مسلمانوں سے بھی میری درخواست ہے جن کی کمپنیاں ہیں، جن کی فیکٹریاں ہیں، جو اس قسم کی مصنوعات بناتے ہیں اپنے ملک کے اندر، ان کو چاہیے کہ اپنی چیزوں میں محنت کر کے اپنا معیار اچھا کریں، اپنا معیار بہتر کریں۔ کیوں آج ہم ہر چیز میں کافروں کی مرہون منت ہیں؟ کیوں آج ہم ہر چیز کے لینے میں ہمارا مسلمان کیوں باہر کی طرف توجہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے مال میں شاید کوئی کھوٹ ہو، تمہاری چیز میں کوئی نقص ہو۔ تو بنانے والوں سے بھی درخواست ہے، کمپنیوں سے، فیکٹریوں سے درخواست ہے کہ وہ محنت کر کے اپنی چیزوں کی کوالٹی کو اچھا کریں، بہتر کریں۔ اور نمبر 2، بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی اس تجارت کے اندر، ان مصنوعات کے اندر یہ نیت کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بھائی تاکہ خریدیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس سے نفع پہنچے، وہ کافروں سے اشیاء نہ خریدیں، اگر یہ نیت کرتے ہیں، اس نیت سے کوئی شخص فیکٹری لگاتا ہے اور اس نیت سے کوئی شخص کمپنی کھولتا ہے تو یقیناً اللہ کے ہاں اس کو اجر ملے گا، اس کو تجارت کے ساتھ اجر بھی ملے گا۔ تو بھائی یہ ہے بات، ان لوگوں سے بھی درخواست ہے اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں ہم نے بہت ساری مصنوعات کے متعلق عرض کیا تھا کہ کفار کی مصنوعات ہیں، ان سے آپ اجتناب کریں۔ تو آج کے اس بیان میں جو ہمارے مسلم ممالک یا ملک پاکستان کی جو مصنوعات ہیں متبادل طور پر ان کا پرچہ ہم بنا کر لائے ہیں، وہ نماز کے بعد آپ وصول کر لیجئے اور خیال کیجئے آئندہ کے لیے ہم اپنے مال سے غیر مسلم اقوام کو ہم فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائیں گے، سب کوشش فرمائیں گے بھائی۔ اور ایک درخواست میرے پیاروں، میرے عزیزوں، وہ یہ ہے کہ دیکھو یہ بات صرف 2-4 دن کی نہیں ہے کہ جب ممبر سے بات چل رہی ہو اور جب فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہو تو آپ بھی بڑے جذبات میں نہیں، آج اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو، آج اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ حتی الامکان ہم غیر مسلم ممالک کی اشیاء کو نہیں خریدیں گے، جہاں ہمیں متبادل اپنی پاکستانی چیز مل رہی ہے، اپنے ملک کی چیز مل رہی ہے، تو اپنے ملک کی معیشت کو، اپنے مسلمانوں کی معیشت کو ہم انشاءاللہ مستحکم کریں گے، کوشش فرمائیں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا